نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند دیوبند حق گواہی کے جرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 رمضان المبارک سن 1441 ہجری کا پیغام امت مسلمہ کے نام. اعتکاف کی فضیلت و اہمیت، موجودہ حالات میں اعتکاف کتنا ضروری ہے، مرد حضرات کہاں اعتکاف کرے اور کس طرح، نیز عورتوں کے اعتکاف کی کیا ترتیب اور تفصیل ہے، ان عنوان پر گفتگو ہوگی. رمضان کے آخری عشرے کے لیے اپنے آپ کو عبادت و ثواب کی نیت سے مسجد میں روک لینے کا نام مسنون اعتکاف ہے. اعتکاف کے معنی ٹھہرنا اور رکنا ہے. عمدۃ القاری کی عبارت سے مستفاد ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا بھی اپنے آپ کو ایک جگہ روک لیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف اس لیے مشروع ہوا ہے کہ بندہ ساری دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ کر یکسو ہو کر مسجد میں بیٹھ جائے اور اپنی پوری توجہ عبادت میں لگائے. سارے سال انسان کی غفلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے اور روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادت کو انجام دینے سے بھی وہ ختم نہیں ہوتی. عام طور پر نماز دنیاوی خیالات میں گزرتی ہے اور روزہ لایعنی اور فضول باتوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور دل و دماغ دنیا کے معاملات میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے بھی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا نصیب نہیں ہوتی. الحمدللہ اعتکاف کے چند دن ان لوگوں کے حق میں کسی عظیم اور بڑی نعمت سے کم نہیں ہے جو کچھ وقت خالص اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں گزارنا چاہتے ہیں. اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی ان روایات سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کی پابندی فرمائی اور کبھی اعتکاف کرنا نہیں چھوڑا. ایک سال سفر وغیرہ کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات عطا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں. علامہ ابن المنذری نے الترغیب والترہیب میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جائے. دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کرنے والے کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہوتا اور اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے بے شمار نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کے 10 دنوں کے اعتکاف کے ذریعے اس اعتکاف کرنے والے کو شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے رمضان کے اس انمول آخری عشرے میں اس طرح کا نظام بنائے کہ ان کے گھر کا کم از کم ہر سال ایک فرد اعتکاف کر لیا کرے. محلے میں کوئی فرد اعتکاف کی برکات سے محروم نہیں ہونا چاہیے. خاص کر موجودہ حالات میں جب کہ کرونا وائرس مرض نے ساری دنیا کو سکتے میں رکھا ہے، گویا ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کے ذریعے جو جہاں ہیں وہیں روک کر اعتکاف میں بٹھا دیا ہے. کیا اچھا ہوتا بالجبر اعتکاف کے بجائے ہم بالاجر و بالعبادہ اعتکاف کرتے اور مرد حضرات مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں اعتکاف کر لیتے. موجودہ حالات میں اکٹھے ہو کر بیٹھنے کی اور مسجدوں میں مسجد کے اسٹاف کے علاوہ پر پابندی کی بنا پر بہتر یہی ہے کہ مسجد کا موجودہ اسٹاف ہی مسنون اعتکاف کر لے، یا پھر وہ اسٹاف اپنے اپنے محلے میں مسنون اعتکاف کے لیے دوسروں کو مقرر کر لے. ہر مسجد میں امام و مؤذن کے علاوہ 2 3 لوگ مسجد کا اسٹاف بن کر 10 دن کا مسنون اعتکاف ہر مسجد میں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہر شہر، محلہ، قصبہ اور گاؤں میں رمضان کے سنت 10 دن اعتکاف کی ابھی سے ترتیب بنائی جائے. ہر سال ملازمت، زراعت اور تجارت میں مصروف زندگی گزارنے والے احباب فرصت کے ان اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے اور اللہ کے حضور یہ بات پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ، زندگی میں کبھی تو سنت اعتکاف کیا تھا،
اپنے اپنے محلے کے امام صاحب سے درخواست کر کے کہ 10 دن کی سنت اعتکاف کی ترتیب بنا لیں، اور امام و مؤذن کے علاوہ مزید 2 لوگ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس طرح 4-5 لوگوں کی تعداد بھی ہر نماز میں رہے گی اور سنت اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کا موقع نہ ملے وہ اپنے گھروں ہی میں عبادت کی مضبوط ترتیب بنائیں۔ وقتی اور عارضی عبادت خانوں میں اور گھروں میں رمضان کا سنت اعتکاف مردوں کا صحیح اور درست نہیں ہوگا، چونکہ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جس میں امام و مؤذن ہو اور وہاں مستقل نماز ادا کی جاتی ہو۔ تحتوی علی مراقی الفلاح میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اگر کسی مسجد میں جگہ نہ ملے یا اسٹاف سے زائد تعداد بنانے سے اختلاف پیدا ہوتا ہو تو اختلاف اور انتشار کر کے اعتکاف کرنے سے نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد اور اعتکاف کی اصل روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے کہ سب سے ہٹ کر صرف اسی کی طرف مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیت کے بدلے میں اسی کی پاک ذات کی طرف مشغول ہو جائے۔ بہرحال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بستی کی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو اس آبادی کے سارے مسلمان ترک سنت کی بنا پر گناہگار ہوں گے، اور اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب سے ذمہ ادا ہو جائے گا۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف اپنے محلے کی مسجد میں کرنا بہتر ہے، ورنہ شہر میں جس مسجد میں چاہے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے، بیٹھنے سے پہلے اس مسجد کے ذمہ داران یا امام صاحب سے مسجد کے شرعی حد ضرور معلوم کریں کہ اعتکاف کی حالت میں کہاں تک نکل سکتے ہیں اور کہاں نہیں نکل سکتے۔ مثلا وضو خانہ، امام و مؤذن کا کمرہ، پانی پینے کے فریج، مٹکے وغیرہ عام طور پر خارج مسجد ہوتے ہیں، جہاں نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسجد کی شرعی حد معلوم کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ بلا ضرورت طبعی و شرعی وہاں نہ جایا جا سکے۔ شرعی ضرورت، مثلا آپ جس مسجد میں اعتکاف میں ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتی تو آپ دوسری مسجد میں جمعہ کے لیے جا سکتے ہیں، یہ شرعی ضرورت ہے۔ طبعی ضرورت جیسے کھانا پینا، پیشاب، بیت الخلاء جانا، غسل جنابت، ان کاموں کے لیے ضرورت کے بقدر باہر نکل سکتے ہیں۔ بعض کام معمولی ہوتے ہیں، مثلا کلی کرنا، ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے لیے پلیٹ دھونا یا مسجد کا باہر کا دروازہ بند کرنا وغیرہ۔ اعتکاف کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے ان معمولی کاموں کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ عورتوں کا اعتکاف، عورتیں بھی اعتکاف والی اہم عبادت کی فضیلت حاصل کر سکتی ہیں۔ مردوں کے بنسبت عورتوں کے لیے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی سنت ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امت کی مائیں اپنے حجروں اور کمروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی، جبکہ حدیث میں ہے عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کا اندرونی حصہ ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں گھر کے کسی کمرے کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں، اگر ایسی جگہ نہ ہو تو وہیں کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں۔ وہ جگہ یا کمرہ اس عورت کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس جگہ سے بلا طبعی ضرورت کے باہر نہ آئے۔ عورتیں اپنے اعتکاف کی جگہ بیٹھے بیٹھے گھر کے ضروری کام، مثلا سبزی کاٹنا، چاول غلہ تیار کر کے دینا بھی کر سکتی ہے اور گھر کے کاموں کی نگرانی بھی کر سکتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کی اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھے، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو اعتکاف کی اجازت دے دیا کریں۔ عورتوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران نماز نہ پڑھنے کے ایام سے پاک صاف ہو۔ ان دنوں میں اعتکاف شروع نہ کیا جائے۔ اگر اعتکاف شروع کیا گیا تھا، درمیان میں ایام آ گئے تو اعتکاف وہیں سے چھوڑ دے، اور جس دن عذر شروع ہوا صرف اسی ایک دن کی قضا بعد میں کر لینی چاہیے۔ جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، عورتوں کو بھی ان کاموں کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا جائز نہیں۔ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی حالت میں دینی کام اور دینی بات چیت ہونی چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں جس طرح آمنے سامنے ضروری بات کرنا جائز ہے، اسی طرح موبائل پر بھی ضروری بات چیت کی جا سکتی ہے، البتہ بلا وجہ
دنیاوی بات چیت سے بہرحال احتیاط کرنا چاہیے۔ رمضان شریف کی سنت اعتکاف کے لیے نیت بھی ضروری ہے، بغیر نیت کے اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے مرد حضرات مسجدوں میں اور عورتیں اپنے اعتکاف کی جگہ میں 20ویں رمضان کے عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف پڑھ کر یا میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں کہہ کر دل سے ارادہ کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے، اور جس دن عید کا چاند نظر آ جائے یا عید کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد ہی اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر آئے۔ چونکہ اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے، اس لیے خصوصاً طاق راتیں بیدار رہ کر عبادت میں گزاری جائے۔ یاد رہے اعتکاف شروع کرنے کا وقت 14 مئی 20 رمضان بروز جمعرات بعد نماز عصر غروب سے پہلے ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتیں خوب عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے دوران پچھلے زندگی کی قضاء عمری یعنی قضا نمازیں پڑھنے میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ دیگر نوافل کی کثرت اور قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ تسبیحات، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف کا خاص معمول بنانا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے، ہو سکے تو روز یہ نماز پڑھی جائے۔ فضائل اعمال کے فضائل ذکر کے آخری صفحات میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اعتکاف کے دوران اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور تحیۃ الوضو کا اہتمام بہت آسان بھی ہے اور مفید بھی۔ اسی طرح اشراق کے وقت اور شام کو عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کا وقت ذکر و تلاوت میں مشغول رہے، اور تہجد کے بعد اور مغرب سے پہلے خوب لمبی دعائیں کی جائے۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے ہماری نمازیں، روزہ، ذکر، تلاوت، اعتکاف اور اعتکاف کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ احقر محمد عارف کے حق میں بھی دعا فرمائیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ انشاءاللہ صدقۃ الفطر اور عید الفطر کے احکام، عید کی نماز کا طریقہ اور اس دن کی تمام تر تفصیلات آئندہ اتوار 23ویں روزے کو بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔